اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من العجب سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فجعلنا بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
سر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم تیرا رش پہ قمر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے دم ہے چھاتی میں رکا زخموں سے خون جاری ہے شہبانوں تیرے گرنے کی تیاری ہے فوجی خیمے میں جو حضرت کی پردرد صدا مضطرب ہو گئے نام سے رسول دوسرا کہا چلا کہ سکینہ نے کہ ہے بھیا فضا دوڑی سوئے در پہ کے سر پر شردا پیٹتی زینب مست نکل آئی باہر بانو گھبرا کے کھولے سر نکل آئی باہر شاہ کے کاندھوں پا دے کالی اکبر کو نڈھا ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی یہ ہے میرے لال کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک سا راس آیا نا میرے لال کو ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے کون تھا
جس نے میرے شیر کو مارا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمیندار سیراب ہیں کربلا کے زمیندار سیراب ہیں کربلا کے اذیت امام زمان کھینچتے ہیں شبیہ امام جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین پہ شہیدی نشان کھینچتے ہیں شبیہ امام کہاں بیڑیاں کہاں پائے عابد کہاں بیڑیاں کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں شبیہ امام کٹی جاتی ہے گردنیں بیویوں کی چھلی جاتی ہے گردنیں بیویوں کی رسن کو جو ایزا رواں کھینچتے ہیں شبیہ امام یہ عالم
یہ عالم فرقان میں کہتی تھی زہرا کہ رگ رگ سے جس طرح جان کھینچتے ہیں شبیہ امام پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں شبیہ امام کہا رو کے اکبر نے درد تھم جا کہا رو کے اکبر نے درد تھم جا کلیجے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر اور محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہی العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। एक बार बुलंद आवाज से सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादार में इमाम मज़लूम करबला, मोहतरम सामीन और नाज़रीन इकराम, आप हज़रात मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह सूरह वस्र वल अस्र की तिलावत को समाअत फरमा रहे हैं और इस मुख्तसर सी सूरह के ज़िम्न में अक़ीदा और अमल के मौजू पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। इतनी मजलिसों में हमने बहुत सारे मालूज़ात अक़ीदे के उन्वान से पेश किए हैं, चाहे वो मौला अली की विलायत हो या पैगम्बर अकरम की नबूवत हो, और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल जो शुकूक और शुबहात और सवालात उठते हैं अक़ायद के मसले में, उनको मैंने आप लोगों के हदिये समाअत की हैं। अक़ीदा एक बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी दौलत है। सही अक़ीदा की हैसियत और अज़मत और कीमत हम दुनिया में महसूस नहीं कर सकते। सही अक़ीदे के साथ जब हम आखिरत में जाएंगे तो समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा सरमाया था। इसलिए कि तमाम वो अफराद जो सही अक़ीदे के साथ अल्लाह की बारगाह में अपने आमालों को लेकर के जाएंगे, उन्हें खुदावंद आलम जज़ा, इनाम, इकराम अता फरमाएगा। और इसके बरखिलाफ़ चाहे कोई कितना भी अमल लेकर के जाए, कसीर तादाद में अमल किए हों, लेकिन अगर अक़ीदा सही नहीं होगा तो खुदावंद आलम की बारगाह में उसका कोई भी अमल कबूल होने वाला नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है, जब अमल ही कबूल नहीं होगा तो जज़ा, इनाम और जन्नत का सवाल कहाँ से उठता है। अक़ीदा और अमल के उन्वान पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। कल हमने नबूवत के अक़ीदे के सिलसिले से कुछ मारूज़ात आप लोगों के हदिये समाअत किए थे कि पैगंबर पर हम लोगों ने जो अक़ीदा लाए हैं या हमें जो अक़ीदा मिला है उसका सोर्स क्या है, किसके ज़रिए से हम लोगों को सही अक़ायद पहुँचे हैं और किसके ज़रिए से हम लोग सही अक़ायद के मालिक बने हैं। आज एक अहम मसला है। देखिए, ये गुफ्तगू चूँकि बहुत ही कम की जाती है इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है समझाना भी, लेकिन बहरहाल मैं एकदम आसान लफ्ज़ों में इन बातों को पहुँचाने की कोशिश मुसलसल कर रहा हूँ ताकि हमारे छोटे भाइयों के भी जहन में ये मसाइल पहुँच जाएँ और इंशाअल्लाह ताला उनका अक़ायद मुस्तहकम हो जाए, मजबूत हो जाए, जैसे आले मोहम्मद को अपने चाहने वालों के अक़ीदे पसंद हैं। आज जिस अक़ीदे पर हमें गुफ्तगू करनी है वो अक़ीदा तौहीद पर गुफ्तगू करनी है। उसूल दीन में सबसे पहला ही अक़ीदा है तौहीद। और मैंने अभी अर्ज़ किया कि इन मसले के ऊपर बहुत ही कम बोला जाता है, बहुत ही कम गुफ्तगू होती है, लेकिन मैं आसान लफ्ज़ों के साथ अक़ीदा तौहीद आपके सामने पेश करूँगा ताकि ये समझ में आ जाए कि हमारे पास जो अक़ीदा तौहीद है वो वाक़ईन जो अहले बैत से हमें नसीब हुआ, जो अहले बैत के ज़रिए से मिला है, ये कितना अजीम सरमाया है और कितना अजीम अक़ीदा है। अहले बैत की निगाह में भी सबसे पसंदीदा टॉपिक है अक़ीदा तौहीद। अहले बैत के यहाँ अमीर अल-मोमिनीन ने जो खुतबे दिए हैं, अमीर अल-मोमिनीन के जो खुतबे हैं, उसमें कई मकामात पर अमीर अल-मोमिनीन ने तौहीद पर गुफ्तगू की है। अमीर अल-मोमिनीन के तौहीद का मसला आप इतना ही समझ लें कि मौला का मशहूर और मारूफ खुतबे का जुमला अव्वल दीन मारिफतहू, दीन में सबसे पहली जो चीज है वो अल्लाह की मारिफत है। दीन में जो सबसे पहली चीज है, ये मौला अमीर अल-मोमिनीन का जुमला है, अव्वल दीन मारिफतहू, दीन में जो सबसे पहली असल है, तो सबसे पहली चीज क्या है, उसकी मारिफत हासिल करना, रब्बे जलील की मारिफत को हासिल करना। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर की एक हदीस है, पैगंबर अव्वलुल इल्म मारिफतहू,
یہاں امیر المومنین نے فرمایا ہے پہلے دین کی جو چیزیں کیا ہے اس کی معرفت. پیغمبر کیا فرما رہے؟ سب سے پہلا علم یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے. یہاں پہ پہلے دین کی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس کی معرفت. پیغمبر کی نگاہ میں جو سب سے پہلا علم ہے وہ کیا ہے؟ اس کی معرفت. اس کا مطلب بالکل سیدھا صحیح ہو گیا کہ اگر اس کی معرفت ہے تو وہی انسان عالم ہے، اگر اس کی معرفت ہے تو وہی انسان دیندار کہلانے کا حقدار ہے. عالم بھی وہی ہے جس کے پاس اس کی معرفت ہو، رب کریم کی معرفت ہو. معرفت کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے. دیکھیے بہت ہی سخت گفتگو ہے لیکن میں کوشش کروں گا بہت آسان لفظوں میں پہنچاؤں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ استفادہ کریں گے تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. معرفت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کو بھی پہچاننے کے حواس خمسہ ہیں. 5 چیزوں کے ذریعے سے انسان کسی چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے. یا ہاتھ لگا کر کے، یا چکھ کر کے، یا دیکھ کر کے، یا سونگ کر کے، یا سن کر کے. لیکن یہ جو حواس خمسہ کا مسئلہ ہے، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، ٹچ کرنا، یہ چیزوں سے متعلق ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ چیزوں سے منزہ ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ چیزوں سے مبرہ ہے. دیکھا اس لیے نہیں جا سکتا کہ قرآن خود کہہ رہا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم ہرگز ہرگز ہمیں نہیں دیکھ سکتے. سننے کا مسئلہ نہیں ہے، ٹچ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، چکھنے کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری کیفیتیں اس وقت ہوتی ہیں جب جسم ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. جسم ہو اور وہ شے کسی مکان میں ہو، کہیں مقید ہو، کہیں ایک جگہ ہو، حرکت کرتی ہو. کمال یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات رکھتا نہیں، اللہ کہیں حرکت کرتا نہیں، اللہ دکھائی دیتا نہیں. کمال یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہے لیکن جسم نہیں رکھتا. اب انسان معرفت پروردگار کو حاصل کرے تو کیسے کرے؟ مولا امیر المومنین نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، لیکن یہ جو مسئلہ وہ اہل بیت کے لیے ہے، ہم لوگوں کے لیے نہیں. معرفت پروردگار کے 2 طریقے ہیں. یا تو اس کی ذات کے ذریعے سے اس کو پہچان لیا جائے، یا آثار کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل کی جائے. زمین ہے جو ٹھہری ہوئی ہے، آسمان ہے جو بغیر ستون کے رکا ہوا ہے، سورج اور چاند ہے جو اپنے وقت معینہ پہ نکلتے اور غروب ہوتے ہیں، ستاروں کی کہکشاں ہیں جس نے پیدا کیا ہے، پھولوں میں خوشبو ہے جس نے عطا کیا ہے، دریاؤں میں کسی نے روانی عطا کی ہے، چاند اور سورج کی کسی نے قندیلیں لگائی ہیں، کسی نے ہواؤں کو چلایا ہے، کسی نے ہمارے لیے اناجوں کو اگایا ہے، کسی نے ہمارے بھوک اور ہماری ضروریات کو مقرر کیا ہے. عزیزان گرامی، جب ہم ان آثاروں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا کوئی صانع ہے جس نے بنایا ہے، کوئی مصور ہے جتنی کائنات کی اتنی حسین تصویر بنائی ہے، کوئی خالق ہے جس نے اتنا بہترین نظام کائنات رکھا ہے. تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کائنات کے ذریعے سے خالق کائنات کی معرفت کو حاصل کیا جائے. کائنات کے ذریعے سے خالق کائنات کی معرفت کو حاصل کیا جائے. لیکن عزیزان گرامی، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارے لیے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا مدبر کوئی ہے، ہر کوئی چیزوں کا کوئی خالق ہے، ہر چیزوں کا کوئی مالک ہے. لیکن عزیزان گرامی، اہل بیت اس سے بے نیاز ہیں. اہل بیت اس سے بے نیاز ہیں. جب مولا علی سے پوچھا گیا یہ بتائیے آپ نے اللہ کو پہچانا کیسے، آپ نے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی، تو مولا امیر المومنین نے دعا صباح کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، میرے معبود کی معرفت کے لیے، اس کے وجود کے لیے میں نے آثار کے ذریعے سے اللہ کو نہیں پہچانا ہے، میں نے اسی کی ذات کو اسی سے پہچانا ہے.
میں نے اس ذات کو اسی کی ذات سے پہچانا ہے. کائنات کے ذریعے سے جو انسان پہچانتا ہے, کائنات کے ذریعے سے جو خالق کو پہچانتا ہے, یہ مخلوق ہے, یہ عوام ہے. لیکن کائنات کے خالق کو خود اس کی ذات سے جو پہچانتا ہے اسے مولائے کائنات کہا جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو یہ مسئلہ ہے معرفت توحید کا. اب ایک مسئلہ غور کریے گا عزیزان کریں, بہت ہی دقیق ٹاپک ہے, بہت ہی مشکل مسئلہ ہے. کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے دل و دماغ تک اس باتوں کو اتار دوں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ توحید کے لیے عقائد میں اختلاف پایا گیا. وہی مسئلہ جیسے کل نبوت کا مسئلہ پیش کیا تھا, جیسے کل نبوت کے میں نے عقائد کو پیش کیا تھا, ویسے ہی توحید کے مسئلے میں بھی اختلاف ہو گیا. اختلاف کیسے ہوا, پہلے جلدی جلدی آپ سماعت فرما لیں. پہلا اختلاف توحید کے مسئلے میں یہ آیا کہ اللہ یہاں دکھائی دے یا نہ دے, قیامت میں دکھائی دے گا. بھائی غور کر رہے ہیں آپ, یہاں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے, قیامت میں ضرور دکھائی دے گا. اب باقاعدہ اس کے لیے ایک نقشہ کھینچا گیا کہ ایک کرسی کے اوپر وہ بیٹھا ہوگا. تو جو اللہ وہاں کرسی پہ بیٹھ سکتا تھا یہاں کیوں نہیں بیٹھا؟ یہاں پہ کیا پریشانی تھی؟ عرش پہ باقاعدہ ایک کرسی ہوگی اور اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوگا. توجہ چاہو, یہ جو مسئلہ آیا کہ اللہ دکھائی دے گا, یہاں نہیں دکھائی دے گا تو قیامت میں ضرور دکھائی دے گا. پہلا مسئلہ غور کریے گا. اور صرف دکھائی ہی نہیں دے گا. عقیدے کا اختلاف سمجھیے گا عزیزان گرامی, صرف اور صرف دکھائی ہی نہیں دے گا. جب خداوند عالم جہنمیوں کو جہنم میں بھیجے گا تو جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا, تو جہنم بولے گی حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید, مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم بھی جہنمیوں کو پہچانتی ہے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ تاکہ کوئی بھی جہنمی چھوٹے نہ پائے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب تک سارے جہنمی نہیں آ جائیں گے جہنم کا پیٹ نہیں بھرنے والا. لیکن اگر مسئلہ صرف یہیں تک ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی. کہا یہ جا رہا کہ جب جہنمیوں کو اللہ جہنم میں بھیج دے گا سب چلے جائیں گے تو پھر آواز آئے گی حل من مزید, حل من مزید, مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے. تب تاریخ یہ بتا رہی, روایت یہ بتا رہی, ہمارے ہاں کی نہیں, اس لیے کہ ہمارے ہاں خدا جسم نہیں رکھتا. ہمارے ہاں خدا جسم و جسمانیات سے بے نیاز ہے. تو اب روایت یہ بتا رہی, حدیث یہ بتا رہی کہ جب سب چلے گئے تو پھر اس نے کہا حل من مزید, اور مجھے چاہیے. دیکھیں میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, اللہ کرے میں جو سمجھ رہا ہوں وہ آپ بھی سمجھ لیجئے گا. روایت یہ بتا رہی جب پھر صدا بلند ہوگی حل من مزید, اور چاہیے, اور چاہیے, اور چاہیے. تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اپنا پیٹ, اپنا پیر, ایک پیر جہنم میں دے دے گا. اور جیسے ہی اللہ نے اپنا ایک پیر جہنم میں ڈالا جہنم کی آواز خاموش ہو جائے گی. عزیزان گرامی ہاتھ روک کر کے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم عالم اسلام کی عقل کو کیا ہوا ہے کہ جب ان کا خدا ہی جہنم میں چلا گیا تو پھر اس خدا سے وہ جنت کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اما جو اپنے کو نہ بچا پایا, کیا سننا عزیزان گرامی, ایسے عقیدے کو دور سے سلام. اور ایسے عقائد رکھنے والوں کو میرے چیلنج ہے, تمنا جنت رکھنا ہی نہیں چاہیے. تمنا جنت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ حل من مزید کرو. اور آخر میں اللہ نے کیا کیا, جہنم میں اپنا ایک پیر ڈالا, اپنا ایک پیر ڈالا, اپنا ایک پیر ڈالا. ابھی آپ نے پہنچے جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی یہ بات صحیح ہے کہ آخر میں ایک پیر ڈالا جائے گا, بس فرق یہ ہے اللہ کا نہیں ہوگا, کسی ایسے کا ہوگا کہ جس کے جنازے سے پیر غائب تھا. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد.
فرمان عزیزان گرامی، یہ عقیدے میں اختلاف چلا. دوسرا اختلاف سمجھیے گا، دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ جو اللہ جسم نہیں رکھتا، توحید کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں آپ، توحید کا مفہوم کیا ہے؟ توحید کا مفہوم یہ نہیں ہے، دیکھیں میں پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، توحید کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانیں. یہ نہیں ہے توحید کا مفہوم کہ ہم اللہ کو مانیں. توحید کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں. اور کمال دیکھیں آپ، جب توحید کی بات آتی ہے تو آپ توحید جو لفظ ہے نا، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں پنجتن ہی نظر آتے ہیں. تے، واو، ہے، یہ، دال. اللہ نے لفظ توحید میں بھی 5 ہی حروف رکھے تاکہ یہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ اگر معرفت توحید چاہیے تو در پنجتن پر آ جاؤ. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. توحید کا عقیدہ بہت مسئلہ نازک ہے، بہت مسئلہ نازک ہے. میں نے بولا کہ اس میں بہت کم بولا جاتا ہے، بہت ہمت کر کے بول رہا ہوں تاکہ بات پہنچا سکوں. تو توحید اللہ کو ماننے کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننے کا مسئلہ ہے. اور عزیزان گرامی، اس جملے کی بھی آپ قدر کریے گا، اللہ نے اہل بیت کو بھی خلق کیا ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو بھی خلق کیا ہے. پیدا کیا یا نہیں پیدا کیا؟ ہمیں بھی پیدا کیا، خلق کیا، آل محمد کو بھی خلق کیا ہے. لیکن دونوں کے خلق کرنے میں بنیادی فرق ہے. ہمیں اس لیے خلق کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں. اہل بیت اس لیے خلق کیے گئے ہیں کہ وہ اللہ کو منوائیں. ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم پہچانیں. اہل بیت کو اللہ نے اس لیے خلق کیا کہ وہ اللہ کو پہچانوائیں. فرق سمجھ میں آ رہا عزیزان گرامی؟ ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ پہچانوانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، خلق ہوئے ہیں. توحید کے مسئلے میں دوسرا مسئلہ ہے، دوسرا نظریہ سنیے آپ. جو اللہ جسم ہی نہیں رکھتا، جو اللہ مکان نہیں رکھتا، جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، مبرہ ہے، مکان سے منزہ ہے، مبرہ ہے، اس خداوند عالم نے توحید کے لیے باقاعدہ سورہ توحید نازل کیا. سورہ توحید نازل کیا. اب سورہ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ سورہ توحید کا مفہوم یہ ہو کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دو اللہ احد ہے. سنتے رہتے ہیں سورہ توحید تو سب کو یاد ہے. میرے پیغمبر کہہ دو اللہ احد ہے. صرف احد نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پوری کائنات نیاز مند ہے. اللہ بے نیاز ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، کوئی کفو بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ کو سورہ توحید نازل کیوں کرنی پڑی؟ یہ سورہ توحید کیوں نازل کرنی پڑی؟ اور اگر آپ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گا، قرآن کریم کا اصل موضوع ہی جو بنا ہے نا توحید ہے. اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، انہوں نے عبادت کا درس بعد میں دیا ہے. پہلے یہ کہا ہے کہو لا الہ الا اللہ. پہلے توحید کو تو مانو پھر بندگی کرنا. پہلے ایک اللہ کو تو مانو، اس کے بعد اللہ کا سجدہ کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے فرائض کو پورا کرنا. توحید کی سورہ توحید کو نازل کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ مسئلہ یہ سنیے عزیزان گرامی، قرآن نازل کا پیغمبر کے اوپر نا، یہ وہ زمانہ تھا جہاں پر 360 خدا تھے. کم و بیش کتنے تھے؟ 360 خدا تھے. اور قسم قسم کے خدا تھے. لکڑی کے خدا، پتھر کے خدا، کوئی بھی شاید ہی دھات بچی ہوگی جس کے خدا نہ ہو. یہ لکڑی سے تراش کر کے خدا بنا دیتے تھے، پتھر کو ڈیزائن کر کر کے خدا بنا دیتے تھے.
جہاں دیکھا بلندی کو اس کے آگے سر جھکا لیا. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ ہر چیز کو خدا تسلیم کر لیتے تھے. 360 خدا تھے. اگر پیغمبر یہ کہہ دیتے اللہ خدا ہے نا, بس سمجھے سب مان لیتے. پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. اگر پیغمبر کا کلمہ یہ ہوتا کہ تو اللہ خدا ہے تو سب مان لیتے. کیوں معلوم ہے؟ ان کے ہاں اضافہ کرنے کی تو عادت ہی تھی. 360 تھے, ایک اور بڑھ جاتا, کیا فرق پڑا؟ پورا مشرک دوست رہتا, کوئی پیغمبر کو پتھر نہیں مانتا, کوئی کانٹا نہیں بچھاتا, کوئی اذیت نہیں دیتا. لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ کہو اللہ خدا ہے. پیغمبر نے کہا کہو لا الہ الا اللہ. کہہ دو کوئی خدا نہیں, ایک اللہ کے. ہم سے یہ کہا جاتا تبرہ نہ پڑھو. بھائی مشرکین کے مجمع میں پیغمبر نے تمام باطل معبودوں پہ تبرہ پڑھا. اور کمال دیکھے کہ کلمے کا پہلا جز تبرہ ہے, دوسرا تولا ہے. بھائی جیسے توحید کے لیے پہلے تبرہ شرط ہے, اس کے بعد تولا ہے, اسی طرح سے خلافت امیر المومنین کے لیے بھی پہلے تبرہ ہے پھر تولا ہے. کہا بھائی اگر علی کو صرف خلیفہ ماننے کا مسئلہ ہوتا نا تو یہ فرقہ نہ بنتا. مسئلہ فرقہ بنا اس لیے ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم علی کو خلیفہ مان لو, ہم یہ کہتے علی کو خلیفہ بلا فصل مان لو. ایک صلوات پڑھتے ہیں پر محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. غور فرما عزیزان, اگر مسئلہ ہوتا ہے کہ علی کو خلیفہ مان لو, یہ فرقہ نہ بنتا. ہوتا نہیں بنتا. کوئی ہمارے اوپر یہ نہیں آتا کہ ان کو نہیں مانتے, ان کو نہیں مانتے, ایسے نہیں مانتے, ویسے نہیں مانتے. یہ سارے اعتراضات اسی لیے ہیں کہ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں پیغمبر کی سیرت کے اوپر کہ جیسے تمام باطل معبودوں کی تمہیں نفی کرنا ہے, ویسے تمام باطل خلفاء کی تمہیں انکار کرنا ہے. ویسے ہی حق توحید ادا ہوگا, ویسے ہی حق ولایت ادا ہوگا. اصول تو ایک ہونا چاہیے نا, معیار تو ایک ہونا چاہیے نا. ان کو بھی قبول کر لو, ان کو بھی قبول کر لو, تو پھر سارے بتوں کو بھی تو تسلیم کر لو. توجہ ہے عزیزان گرامی. اب سورہ توحید کیوں نازل ہوئی؟ سورہ توحید کے نازل ہونے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت دو عقیدے اور تھے. ابھی تو یہ 360 کا بتایا, دو عقیدے اور تھے. دو عقیدے کیا تھے؟ ایک عقیدہ یہ تھا کہ عزیر بھی ابن اللہ ہیں, عزیر پیغمبر ہیں, وہ اللہ کے بیٹے ہیں. دوسری طرف عیسائی سر اٹھائے کھڑے تھے, عیسیٰ بھی ابن اللہ ہے, اللہ کے بیٹے. توجہ ہے عزیزان گرامی. عزیر کے لیے بھی ابن اللہ, اللہ کے بیٹے, یہودی تھے یہ. عیسائیوں کو عیسیٰ کہتے تھے ابن اللہ, یہ اللہ کے بیٹے ہیں. کمال سنیں گے آپ. ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا, اور پیغمبر کے پاس یہودی آیا, اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ, یہودی تھا یہ تو, یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں نا, وہ دوسرے نے تو محمد ابن عبداللہ ہی کہا ہوگا. یا رسول اللہ آپ اپنے خدا کا نسب نامہ بیان کریے. کیا سنا آپ نے؟ نسب نامہ سمجھے, جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا حسب و نسب یہ ہے, شجرہ, آسان لفظوں میں سمجھ لیجیے آپ. کیا کہا؟ اپنے معبود کا نسب نامہ بیان کریے. یعنی ایسا لگا کہ سلسلے وار چلتا چلا آ رہا. تب خدا بند عالم نے سورہ توحید کو نازل کیا. تم نسب کی بات کہہ رہے ہو, وہ تو لم یلد ولم یولد ہے, وہ تو وحدہ لا شریک ہے, وہ ایسا احد ہے کہ جس کا کوئی جز نہیں ہے. اب عزیزان گرامی سمجھ میں آیا مباہلہ کیوں رکھا گیا. مباہلہ پیغمبر کی نبوت کا مسئلہ نہیں تھا, اللہ کی توحید کا مسئلہ تھا. ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. ہمارا توحید اہل بیت سے لوگ ہیں تو خالص ملے گی, شرک نظر نہیں آئے گا.
شرک نظر نہیں آئے گا. اہل بیت سے لوگ ہیں تو بالکل خالص توحید ملے گی, ایسی توحید جو توحید کا تقاضا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ لن ترانی یا موسیٰ, ہرگز ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اے موسیٰ. اور یہ اللہ کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں, یہ اللہ کو, یعنی یہودیوں کا عقیدہ عالم اسلام میں آیا نا, توجہ ہے, یہودیوں کا عقیدہ عالم اسلام میں آیا نا کہ اللہ دکھائی دے گا, یہاں نہ دکھائی دے وہاں دکھائی دے گا. معصوم نے کیا نفی کی ہے, کس انداز سے نفی کی, اس بات کو سنیے گا. جب مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے آپ اللہ کی بات کرتے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے. مولا نے بڑے ہی فخر میں جملہ کا, علی اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جسے دیکھے نہ ہو. توحید سمجھے گا, اللہ علی اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جسے دیکھا نہ ہو. لیکن مولا نے فوراً ہی سنبھال دیا, اس لیے کہ علی کو اپنے سے خطرہ نہیں, اس کے عقیدے کا خطرہ. مولا نے برجستہ فرمایا اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, بصیرت کی ضرورت ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. غور فرمانا عزیزان گرامی, اللہ کو دیکھنے کے لیے بصارت کی نہیں بصیرت کی ضرورت ہے. وہ واجب الوجود ہے. وجود کی 3 قسمیں ہیں علم کلام میں, واجب الوجود, ممکن الوجود, ممتنع الوجود. واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے, مطلب اس کا ذاتی وجود ہے, اسے کسی نے دیا نہیں. ممکن الوجود, یہ ہم اور آپ پوری کائنات, پہلے عدم تھے کچھ نہیں, بعد میں وجود دیا, دینے والا ایک, پھر جب چاہے گا وجود چھین لے گا. یہ واجب الوجود کا کمال ہے, یہ واجب الوجود ہے. ممتنع الوجود جو ہوتا ہی نہیں ہے. مولا سے پوچھا آپ نے دیکھا نہیں تو کیا عبادت کیسے کی؟ مولا نے کہا اس کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت ہے, ان کی ضرورت ہے. ایک شخص نے اور مولا سے پوچھا خداوند عالم حساب لے گا؟ کہا ہاں حساب لے گا. تو کہا جب دکھائی نہیں دیتا تو حساب کیسے لے گا؟ ایسے عقیدے کے مسائل ہیں توحید کا. جب دکھائی ہی نہیں دیتا تو وہ کیسے حساب لے گا؟ وہ تو ایسے سمجھ جیسے ہمارا اور آپ کا حساب, ہم اور آپ بیٹھ کر کے حساب کر رہے ہیں, ہے نا. کا مولا جب دکھائی ہی نہیں دیتا تو وہ حساب کیسے لے گا؟ کا مطلب کہ حساب کے لیے تو وجود چاہیے, جسم چاہیے, اور آپ کہہ رہے وہ دکھائی نہیں دے گا تو حساب کیسے لے گا؟ مولا نے مسکرا کے جملہ کہا جیسے بغیر دکھائی دیے رزق بانٹتا ہے, رزق کھا رہے ہو, دکھائی نہیں دے رہا, وہ قبول کر لے رہے, جب حساب کی بات ہے تو جسم کے قائل ہو گئے. توجہ چلو عزیزان کے غور فرما رہا. وجود پروردگار, معرفت پروردگار, معرفت توحید ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک توحید کی معرفت نہیں ہوگی, نبوت, رسالت, امامت, قیامت, عدل پروردگار کیسے کوئی سمجھے گا؟ پہلا زینہ ہی ہے معرفت توحید. قرآن کریم میں خداوند عالم آیت الکرسی مشہور و معروف, آیت الکرسی مشہور و معروف, اللہ نے اپنا تعارف کرایا, اپنا تعارف کرایا. میں نے بولا نا قرآن کا ایک اہم ٹاپک خود ہے توحید. قرآن میں خداوند عالم نے اپنا خود تعارف کرایا. ایک مقام پہ کہتا ہے انما الہکم واحد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. آیت الکرسی میں اللہ نے اپنے صفات بیان کیے. صفات سنیے گا, توحید سمجھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات بیان کیے. کیا بیان کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کوئی خدا نہیں, ایک اللہ ہے, وہ اللہ ہے جو حی بھی ہے قیوم بھی ہے. حی مطلب ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں, قیوم ہے وہ. صرف یہیں تک مسئلہ ہوتا تو ٹھیک تھا, ایک جملہ کہہ دیا اور لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. وہ خدا وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. سوئیے گا مت, صلوات پڑھ دیجیے بر محمد. غور کریے گا عزیزان گرامی, دیکھیے سخت ٹاپک کو, سخت موضوع کو بالکل آسان کر کے کوشش کرو تاکہ دل و دماغ میں میرے چھوٹے بھائیوں کو بھی اتر جائے. اللہ وہ ہے جو حی ہے قیوم ہے, ایک اللہ. اس کے بعد کیا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم,
وہ خدا وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند سوتا ہے. یہ آیت میں رکھنا اس بات کی دلیل ہے کبھی کسی نے پوچھا تو ہوگا, کبھی کسی نے پوچھا تو ہوگا نا کہ یہ بتائیے اللہ سوتا ہے کہ نہیں سوتا, اچھا اٹھتا ہوگا تو کتنے بجے اٹھتا ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے کوئی بھی آیت رکھی ہے تو کوئی نہ کوئی پس منظر تو ہوگا نا, کوئی پس منظر تو ہوگا نا, کوئی بیک گراؤنڈ تو ہوگا نا. یہ آیت میں رکھنا کہ اللہ اونگتا نہیں ہے, اللہ سوتا نہیں ہے, یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ عزیزان اکرامی موسیٰ کے زمانہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے. نتیجے توجہ چاہ رہا ہوں, نتیجے میں توجہ چاہ رہا ہوں. موسیٰ سے پوچھا گیا آپ کا اللہ سوتا ہے کہ نہیں سوتا؟ موسیٰ نے کہا میرے معبود یہ پوچھ رہے تو سوتا ہے کہ نہیں سوتا, تو اونگتا ہے کہ نہیں اونگتا؟ اللہ نے پریکٹیکل کروایا, کہا موسیٰ یہ 2 شیشی لے لو اور لے کر کے بیٹھ جاؤ. اور ایک فرشتے کو اللہ نے مبعوث کر دیا کہ دیکھو موسیٰ سونے نہ پائیں. آئے غور کریے گا, توحید کے صفات سمجھا رہا ہوں. اللہ کی جو صفات ہے نا اس کی ذاتی صفات ہے, کسی نے دیا نہیں ہے. اس کی ذات اس کی صفات سے جدا بھی نہیں ہے. ایک فرشتے کو مبعوث کر دیا, کہا دیکھو موسیٰ سونے نہ پائیں. اب ظاہر سے بات ہے لے کر کے بیٹھے رہیں. ویسے کوئی چاہے جب تک بیٹھا رہے نا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, ایک تاکید کر دو نا کہ بس ایسے بیٹھنا ہے. اب وہ لا محالہ بدلنا چاہے گا. ایک انسان کو بھی کہہ دو نا کہ تمہیں بس ایسے بیٹھنا ہے, اپنے سے چاہے جب تک بیٹھا رہے تاکید کر دو تو اب اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ خیالات آنے لگیں گے. اللہ نے کہا موسیٰ شیشی لے کے بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. فرشتے کو مبعوث کر دیا, سونے نہ پائیں, سونے. اب جیسے ہی اونگنا چاہ رہے ہیں, نبی اللہ سونا نہیں ہے. آنکھ بند کرنا چاہ رہے ہیں, نبی اللہ سونا نہیں ہے. اور عزیزان گرامی ایک وہ کیفیت طاری ہو ہی گئی کہ جہاں پر موسیٰ کی آنکھ بند ہو گئی, جیسے ہی آنکھ بند ہوئی تو آنکھ کے بند ہوتے ہی شیشی سے ٹکرا گئی. جیسے ہی شیشی سے ٹکرا گئی, شیشی ٹوٹ گئی. موسیٰ بیدار ہو, میرے بابو شیشی ٹوٹ گئی. کہ آپ بھی نہیں سمجھے, آپ بھی نہیں سمجھے. جا کر کے قوم والوں سے کہہ دو اگر میں تھوڑا دیر سویا تو تمہاری شیشی نہ سنبھلی, اگر میں سو گیا تو کائنات کیسے سنبھلے گی؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد. غور فرمان عزیزان گرامی, توحید سمجھ میں آ رہی. اب مسئلہ یہ ہے, میں نے کہا تھا نتیجے پہ توجہ چاہ رہا ہوں. یہاں تک کا مسئلہ تو وہ تھا کہ جو آپ اکثر و بیشتر ذاکرین اور خطبہ سے سنتے رہتے ہوں گے کہ موسیٰ اتنا دیر نہ سنبھل سکے کہ شیشی ٹوٹ گئی, اور اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. عزیزان گرامی میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب رسول ہجرت کر رہے تھے, جب رسول ہجرت کر رہے تھے تو کوئی اور بستر رسول پر کیوں نہ سویا؟ کوئی اور بستر رسول پر کیوں نہ سویا؟ اللہ نے بھی جو انتخاب کیا وہ علی ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ ہم نے کہا میرے معبود تو نے علی کا انتخاب کیوں کیا؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے یہی وہ علی ہے جس پر لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کریں گے, جس کو خدا مانیں گے. میں نے شب ہجرت بستر پہ سلا کے بتا دیا اگر علی خدا ہوتا تو سوتا نہیں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. عقیدہ سمجھ میں آ رہا عزیزان گرامی؟ تو کہا کہ یہ اللہ سوتا ہے یا نہیں سوتا ہے, یہ اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا اسی آیت الکرسی میں. آخر سے پہلے آتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. وہی مسئلہ پھر آ گیا جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی. صرف اور صرف تمہیں اللہ کو ماننا نہیں ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, پہلے طاغوت سے انکار کرو, منکر بن جاؤ, طاغوتوں سے براءت کر لو, طاغوتوں سے بیزاری کر, اس کے بعد اللہ پر ایمان لے آؤ.
یعنی یہ توحید کے خلاف ہے کہ طاغوت کو بھی مانا جائے اور اللہ پر بھی ایمان رکھا جائے. یہ ناممکن سی بات ہے. توحید کا ایک اہم مسئلہ یہی ہے کہ پہلے تمام باطلوں کی نفی کیا جائے, تمام باطلوں سے بیزاری اختیار کیا جائے, اس کے بعد توحید کو مانا جائے. توحید کے مسئلے میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی آیا کہ اللہ جسے چاہا بنا لیا. کائنات میں جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی ہے, کائنات میں جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی ہے, میں پورا یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس کے آگے کچھ ہے بھی نہیں, پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کائنات میں بہت سارے ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا منوایا ہے. اب ایسے بھی اگر تعداد ہے تو وہ بھی 3 ہی بنتے ہیں, نمرود, شداد, فرعون. یہ باطل کا 3 سے کیا رشتہ ہے نا؟ ہوں گے اور بھی ہوں گے لیکن مشہور یہی ہیں. ہوں گے اور بھی, ایسا نہیں ہے, لیکن بہرحال تو خدا بننے کا بہت دعویٰ کیا لوگوں نے, اور جو خدا نہیں مانتا تھا قتل کیا جاتا تھا. جو خدا نہیں مانتا تھا نمرود کو, شداد کو, فرعون کو, تو کیا ہوتا تھا؟ قتل کر دیا, سجدہ کرو ہمیں, ہم تمہارے خدا ہیں, انا ربکم الاعلی. کائنات میں صرف ایک ذات علی ہے جس کو لوگوں نے خدا مانا ہے تو علی نے اسے بیزاری کی ہے. علی کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ تم مجھے خدا کہو, ورنہ لوگ خدا کہنے کے لیے تیار ہیں, علی منوانے کے لیے تیار نہیں کہ میں خدا ہوں. اب اس کی ایک مثال دیکھیے گا, توجہ چاہ رہا ہوں. شرک کے خلاف ایک بہت بڑا جہاد کیا ہے جناب ابراہیم پیغمبر نے. کہاں سے لا رہا ہوں میں, اس بات کو آپ محسوس کریے گا. شرک کے خلاف توحید کے استحکام کے لیے, توحید کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت بڑا جہاد کیا جناب ابراہیم نے. ہوا کیا تھا؟ روایت اور تاریخ یہ بتا رہی کہ نمرود کا زمانہ ہے, ابراہیم پیغمبر ہے, سب نمرود کو خدا مان ہے, اس کے علاوہ بھی جو ان کا عبادت خانہ ہے بتوں سے بھرا ہوا ہے. ایک تاریخ آتی ہے کہ جب سب کے سب شہر چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں پہاڑوں پر عید منانے کے لیے, جناب ابراہیم اس کے پہلے بہت تاکید کیا, ایک خدا کو مان, یہ بت ہیں, یہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے, یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے, یہ تو تمہارے اٹھنے اور بیٹھنے کے بھی محتاج ہیں, یہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے. تاریخ بتا رہی کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے. شرک کے خلاف جہاد سنیے گا. اب روایت یہ بتا رہی, تاریخ بتا رہی, جب وہ پورا شہر چلا گیا خوشیاں منانے کے لیے, عید منانے کے لیے اپنے مطابق, ابراہیم کو موقع مل گیا. انہوں نے سارے بت جو ان کے عبادت خانے میں رکھے تھے سب کو توڑ دیا, سب کو توڑ دیا. جب سب کو توڑ دیا اس کے بعد جو کلہاڑی رہی ہو, بیلچا رہا ہو, جو بھی چیز تھی جسے توڑا ہے, اس کلہاڑی کو جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں ڈال دیا. واپس آئے لوگ خوشی بنا کر کے, تہوار منا کر کے, عید منا کر کے. اب جب عبادت خانے میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ سارے بتوں کی مرمت ہو چکی ہے, سب کے سب زمین دوز ہو چکے ہیں. قسم خدا کی عقل انسانی پر تعجب ہوتا ہے, جو زمینوں پہ پڑے ہو, قدموں میں پڑے, انہیں خدا کیسے مان بیٹھے. اللہ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں, کس نے کیا؟ کہ ابراہیم ہی نہیں گئے تھے, بلایا گیا ابراہیم کو. ابراہیم نے کہا تم نے میرے بتوں کو توڑا. ابراہیم نے پلٹ کر کے نہ ہاں جواب دیا نہ جواب دیا, ایک جملہ کا, یہ جو بڑا والا بت ہے یہ تو سلامت ہے نا, اسی سے پوچھ لو. ہاں بھی نہیں کہا, نہ بھی نہیں کہا. کہیں جو بڑا والا بت ہے جس کے گلے میں کلہاڑی بیلچا پڑا ہوا ہے, اسی سے پوچھو کہ ابراہیم کیسی بات کر رہے, یہ بولتا کہاں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا اصول ابراہیم نے بتایا کہ جو مجبور ہو وہ خدا نہیں ہوتا. پہلا اصول ابراہیم نے یہ سمجھایا لوگوں کو کہ جو مجبور ہو وہ خدا نہیں ہوتا. روایت بتائیں جب لوگوں کو مسئلہ حل نہیں ہوا تو نمرود کے دربار میں لے گئے.
نمرود نے پوچھا تم نے توڑا؟ ابراہیم نے کہا میں نے تو کہا کہ تم اس بت سے پوچھ لو. نمرود نے بھی وہی جواب دیا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارا خدا کیسا ہے. سنیے گا جی جانے گرامی, تمہارا خدا کیسا ہے؟ ابراہیم نے پلٹ کر کے کہا میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ زندے کو مردہ کرتا ہے. نمرود خدا منوا رہا تھا اپنے کو کہ یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ میں بھی کر دوں گا. کہا کیسے؟ ایک قید خانے میں بیچارہ تھا, قسمت کھل گئی, موت کی سزا تھی کہ آزاد کر دو. ایک اچھا خاصا کھڑا تھا. جب حکومت نااہل کے ہاتھ میں ہو تو ایسے ہی ظلم ہوتا ہے. جب حکومت نااہل کے ہاتھ میں ہو, احمق کے ہاتھ میں ہو, بیوقوف کے ہاتھ میں ہو تو یہی حال ہوتا ہے. جسے سزا دینی تھی وہ آزاد ہو گیا, جو اچھا خاصا کھیلتا کودتا تھا وہ بیچارہ مارا گیا. ابراہیم نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ کا اور کچھ دیکھو میں نے مار دیا, میں نے زندہ کر دیا. حالانکہ ہوا تو کچھ نہیں تھا, ہوا تو کچھ بھی نہیں. لیکن ابراہیم نے جملہ کہا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے آفتاب نکالتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے. اگر تو بھی خدا ہے تو تو مغرب سے خدا نکال دے, مغرب سے سورج کو نکال دے. جیسے ہی کہا تو قرآن کہہ رہا فَبُہْتَ الْكَفَرِ, کافر مبہوت ہو گیا. کیوں کافر مبہوت ہو گیا؟ اس لیے کہ سورج کو نکالنا اس کے بس میں نہیں تھا. سورج کو نکالنا اس کے بس میں نہیں تھا. یہاں پر آ کر ابراہیم کا استدلال کامیاب ہو گیا, توحید ثابت ہو گئی. لیکن ایک معیار تو پتہ چل گیا کہ جو سورج کو مغرب سے نکالے گا, جو سورج کو مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہوگا. جو سورج کو مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہوگا. یہ تو ابراہیم کا اصول تھا. اب تاریخ نے ایک منظر لکھا, تاریخ نے ایک منظر لکھا. رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں, اور رسالت ماں پہ آثار وحی نمودار ہوئے. ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنا سر علی کے زانوں پر رکھا, جیسے علی کے سر کو, اپنے سر کو علی کے زانوں پر رکھا. ادھر نماز عصر کا ٹائم ہوا. ایک مرتبہ امیر المومنین نے سوچا اگر رسول کو بیدار کرتا ہوں تو رسول کی توہین ہوتی ہے, رسول کے آرام میں خلل پڑتا ہے, وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا, نماز کو جانے دینا نہیں ہے. ایک مرتبہ علی نے نماز کو اشارے میں ادا کیا. ادھر علی نے نماز کو اشارے میں ادا کیا, ادھر اب سورج اپنے وقت پہ غروب ہو گیا. تاری بتاری آثار وحی مکمل ہو گئی. جب وحی مکمل ہو گئی تو مدر رسول نے پوچھا یا علی تم نے نماز پڑھی, تم نے نماز پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ. کہا لیکن میرا سر تو تمہارے زانوں پر تھا. پڑھا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو اٹھایا اس لیے نہیں, احترام نبوت. نماز پڑھی ہم نے اشارے سے, یہ تھی بندگی. ایک مرتبہ رسول اللہ نے جملہ فرمایا یا علی تم اشارہ کرو, تم اشارہ کرو, ڈوبا ہوا سورج غروب ہو جائے گا اور اس کے بعد تم نماز کو پڑھو. جیسے علی نے اشارہ کیا سورج اپنے منزل کمال پر آیا. عزیزان گرامی ابراہیم کا استدلال کیا تھا؟ جو سورج کو مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہو جائے گا. عزیزان گرامی ڈر تھا کہیں لوگ علی کو خدا نہ کہہ بیٹھے. فوراً علی نے سجدے میں سر رکھا, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اے دنیا والو مجھے خدا نہ کہنا, خدا اسے کہنا جسے علی سجدہ کرتا ہے. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی اہل بیت نے سجدہ کر کے عرفان توحید لوگوں کو دیا ہے, معرفت توحید بتائیے. ہمیں خدا نہ کہہ بیٹھنا, ہم خدا نہیں ہیں, ہم خدا کے بندے ہیں. ہم معبود نہیں ہیں, ہم عبد ہیں. عزیزان گرامی قسم خدا کی نہ جانے کتنے مشرکین, کتنے دوسرے فرقے والے صرف اور صرف عالم تشیع میں, فرقہ تشیع میں آئے. پتہ ہے کب؟ حسین کا سجدہ دیکھ کر.
حسین کا سجدہ دیکھ کر کہ اس عالم غربت میں حسین سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی خدا، یہ ہے معرفت توحید۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کل یاد رہا تو اور بھی توحید کے مسئلے پر گفتگو کی جائے گی۔ توحید بہت ہی حساس مسئلہ ہے، حساس موضوع ہے۔ انسان کو عرفان توحید ہونا چاہیے، جس کی بندگی کر رہے ہو اسے پہچانو، تو اس کا عرفان تو حاصل کرو۔ اہل بیت نے اللہ کو پہچانوایا کیسے؟ بالکل آسان لفظوں میں اگر سمجھاؤ تو معلوم ہے، دعائے عرفہ عرفان پروردگار کا خزانہ ہے، دعائے کمیل معرفت توحید کا خزانہ ہے۔ اہل بیت سے ماخوذ جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں اہل بیت نے سوال ہی کر کے یہ بتا دیا، دیکھو اللہ نے ہمیں اتنا مختار بنایا پھر بھی ہم دستے دعا بلند کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا بھی کوئی خالق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی ہمارا مالک ہے۔ جس سے علی مانگے، جس سے حسین طلب کرتا ہو، یقینی معنوں میں وہ ذات کتنی عظیم ذات ہوگی، کتنی بلند و بالا ذات ہوگی۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حسین کربلا جیتے یا ہارے، استغفر اللہ، فاتح کربلا بنے یا نہیں بنے؟ میں بالکل ایک سیدھی سی مثال دیتا رہا ہوں، یہ سے مسائب ہو جائے گا۔ حسین اس مجاہد کا نام ہے، اس مبلغ کا نام ہے، اس امام کا نام ہے جس نے کربلا پہنچنے سے پہلے کربلا فتح کر لیا۔ دلیل دے رہا ہوں، کربلا پہنچنے سے پہلے کربلا فتح کر لیا۔ دلیل کیا ہے؟ واہب کا نصرانی مذہب چھوڑ کے مسلمان ہونا، کلمہ توحید اور ولایت اہل بیت کو قبول کرنا خود حسین کے فاتح کربلا ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ یزید جس عقیدے کو مٹانا چاہ رہا تھا، حسین عالم غربت میں، اس عالم سفر میں، مسافری کے عالم میں اس انداز سے زندگی اور اس انداز سے قدم رکھ رہے تھے کہ نصرانی ہے لیکن مسلمان ہو رہا۔ اگر کوئی خدا نہیں تھا تو وہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ اگر حسین اسے معرفت توحید کرائے نہیں تو وہ حسین کے خیمے کی زینت کیسے بن گیا؟ حسین اس مبلغ، اس مجاہد کا نام ہے جس نے کربلا پہنچنے سے پہلے کربلا فتح کر لیا، عقیدہ یزید کو مسمار کر دیا ہے، یزیدیت کو نست و نابود کر دیا ہے کربلا پہنچنے سے پہلے۔ وہب کی نئی شادی ہوئی تھی اور یہ شادی ہی کر کے واپس آ رہے تھے، وہب کرمی، صرف 3 لوگ تھے، زوجہ ہے، وہب ہے، وہب کی ماں، وہب کی ماں بیوہ ہے، وارث کا سایہ سر پر نہیں ہے۔ جہاں جہاں حسین کا خیمہ لگ رہا وہیں پر یہ بھی اپنا خیمہ لگا رہے ہیں۔ مادر وہب کو ایک مرتبہ خیال آیا، یہ کس کا خیمہ ہے؟ عرب تو اس زمانے گرم میں سفر نہیں کرتے، یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا خود جا رہے ہیں، مرد ہوتے تو ٹھیک تھا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اچھا عرب اپنے ساتھ خواتین کو لے کے چلتے نہیں، اس ریگستان کے سفر کے لیے یہ کون ہے؟ لشکر کا ذمہ دار کون ہے؟ لشکر کا علمدار کون ہے؟ اس کی قیادت میں یہ قافلہ خواتینوں کا بھی چل رہا، بچے بھی چل رہے۔ جب دل مضطرب ہوا ہے تو ایک مرتبہ وہب کو بھیجا، جا کر کے معلوم تو کرو کہ لشکر کا سالار کون ہے۔ وہب آیا، مولا عباس سے ملاقات ہوئی، کون ہے آپ لوگ، کہاں جانے کا ارادہ ہے، کیوں نکل پڑے ہیں، کس کا قافلہ ہے؟ سارے سوالوں کا جواب مولا نے ایک جملے میں کہا، یہ قافلہ حسین ابن علی نواز رسول کا ہے۔ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینہ اب ہمارے رہنے کے لائق نہیں رہا، ہم کربلا جا رہے ہیں اپنے جد کے دین کو بچانے کے لیے۔ وہب آیا، ماں سے کہا، ماں یہ کسی اور کا خیمہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا قافلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے رسول کے نواسے کا قافلہ ہے۔
मुसलमानों के रसूल के नवासे का काफिला। क्यों? का मदीने में रहते थे, मदीना रहने के लायक नहीं रहा, अभी इनका इरादा करबला है। माँ हक शनास थी। इसी जुमले ने हुसैन की मारिफत दिल में डाल दी। कहा मेरे लाल अब हम वतन नहीं जाएंगे, अब हम भी हुसैन के साथ जाएंगे। 3 लोगों का मुख्तसर सा काफिला, वहब, मादर वहब, ज़ौजा वहब, तीनों ने इस्लाम कबूल कर लिया, हुसैन की इमामत का इकरार कर लिया। मौला मुझे भी अपने साथ ले चले, मौला ने साथ रख लिया। जब शबे आशूर आई है तो मादर वहब ने जिस अंदाज से वहब को समझाया है, वहब के सर को अपने जानू पर रखा और एक जुमला कहा, वहब देखो कल रोज़े शहादत है, शहजादी ज़ैनब अपने बच्चों को कुर्बान करेंगी, शहजादी उम्मे फरवा अपने लाल को कुर्बान करेंगी, उम्मे लैला अपने चांद के टुकड़े को कुर्बान करेंगी। देखो इन सब से पहले तुम्हें अपनी जान देनी है, अपनी शहादत को पेश करना है। और ए मेरे लाल, शहादत में पीछे ना हटना, इसलिए कि मेरे सर पर मेरे वारिस का साया नहीं है। अगर मेरे सर पर मेरे वारिस का साया होता तो मैं हुसैन पर अपना सुहाग भी कुर्बान कर देती। मैं हुसैन पर अपना सुहाग भी कुर्बान कर देती। मेरे लाल देखो हम नए नए मुसलमान हुए हैं, ईमान ले आए, अगर तुमने शहादत में पीछे कदम रखा तो लोग ये कह देंगे चूंकि नसरानी थी, दूध में असर नहीं था। ए मेरे लाल, मुझे ये मौका ना देना। वह ने जुमला कहा, मादर ग्रामी आप बस इजाजत दिला दीजिएगा, आज सुबह में इजाजत दिला दीजिएगा। सुबह आशूर नमूदार हुए, यह के बाद दीगरे असहाब जा रहे। एक मरतबा मादर वहब ने देखा वहब मौजूद है, तो एक मतलब मुंह फेर लिया। वहब समझ गया मां नाराज है। हमारा लाखों सलाम हो करबला की माओं पर जो बच्चों की जिंदगी की दुआ नहीं कर रही है, बच्चों की कुर्बानी की तमन्ना कर रही है। वहब आए, मादर मुझे मालूम है आप नाराज हैं, लेकिन मादर क्या करूं, मैं सुबह से मांग रहा हूं इजाजत, लेकिन आका हुसैन इजाजत नहीं देते, आप चल करके इजाजत दिला दीजिए। रिवायत बता रही कि एक मर्तबा वहब को लेकर के मादर वहब हुसैन के खैमे में आई। आका एक चीज मांगू तो दे दोगे? हुसैन ने वहब को देखा, मां को देखा तो समझ गए कि वहब की मां क्या मांगेगी। फिर भी हुसैन ने कहा बोलो क्या मांगती हो मादर वहब? कहा बस मेरे लाल को इज़्ने जिहाद दे दो, शहादत की इजाजत दे दो। हुसैन एक जुमला कहा, मादर वहब कैसी बात करती हो, अरे अभी इसकी नई नई शादी हुई है, जाओ हम बैत उठाए लेते हैं, हम शफाअत की जिम्मेदारी लेते हैं, हम जन्नत की जमानत लेते हैं, जाओ दूर चले जाओ ताकि हमारी आवाज़ इस्तिग़ासा तुम्हारे कानों तक ना आए, हम तुम्हारे ऊपर से बैत का कलादा उतारे देते हैं, चले जाओ हम तुम्हें आजाद करते हैं। एक मर्तबा मादर वहब ने जुमला का, आका हमारी ऐसी जिंदगी पसंद नहीं कि मेरा लाल जिंदा हो और ज़हरा का लाल शहीद हो जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़रदारो रिवायत बता रही कि बहुत ज्यादा इसरार करने पर हुसैन ने इजाजत दे दिया, हुसैन ने इजाजत दे दिया। वहब की मां खुश हो गई, वहब भी खुश हो गया, चलो इज़्ने जिहाद तो मिला, मौला पे कुर्बानी का मौका तो मिला। एक मर्तबा सर पे खोद रखा, ज़रा को पहना, तलवार को हमारे किया। रिवायत बताई चलना ही चाहता था कि एक मर्तबा ज़ौजा की आवाज आई, वहब रुक जा, वहब रुक जा। रिवायत जो सुनो के ज़दारो, जैसे ही ज़ौजा की आवाज सुनी ना, वहब रुक जा,
वाहिब का चलता हुआ कदम रुका। एक मरतबा पूछा क्या बात है? कि थोड़ा देर के लिए मेरे खैमे में चल। जैसे ही वाहिब खैमे ज़ौजा में जा रहा था ना, एक मरतबा माँ की आवाज आई, ए मेरे लाल, ज़ौजा के कहने से शहादत से मुंह न मोड़ना। अगर तूने शहादत से मुंह मोड़ लिया तो मैं अपना दूध न बख्शूंगी। बस अज़ादारो, ज़ौजा वहब ने जुमला कहा, नहीं नहीं मादरे घरामी, मैं वहब को जाने से नहीं रोकती, बस मुझे कुछ बातें करनी है। रिवायत बता रही है कि एक मरतबा ज़ौजा वहब को लिए हुए खैमे में गए। हाँ बोलो क्या बात है? कहा जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। शहादत के लिए जा रहे हो? हाँ शहादत के लिए जा रहा हूँ। कहा क्या बात क्या है? कहा चलो चल करके 2 वादे हुसैन के सामने कर लो। मजलिस तमाम हो गई अज़ादारों, चलो चल करके 2 वादे हुसैन के सामने कर लो। कहा कैसा वादा? कहा हुसैन को जामिन बनाऊंगी। हुसैन के सामने वादा करो, हुसैन को जामिन बनाऊंगी। एक मरतबा आया, हुसैन के खैमे में पहुंचा, आवाज दी, आका मेरी ज़ौजा आपके सामने 2 वादा लेना चाहती है, आपको जामिन बनाना चाहती है। कहा बोलो क्या वादा है? कहा पहला वादा आप ले लो आका, कि वहब से कह दो शहादत के बाद उस वक्त तक जन्नत में ना जाए जब तक मैं उसके साथ ना जाऊं। मौला ने जमानत ले ली। हाँ हाँ मैं वादा करता हूँ तुम और तुम्हारी ज़ौजा दोनों एक साथ जन्नत में जाओगे। हाँ दूसरा वादा क्या है जिसका हुसैन को जामिन बना? आका ये मेरा शौहर है, आप इमाम वक्त हो। आका ये मेरा शौहर है, आप इमाम वक्त हो, मैं शौहर की इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकल सकती। आपके सामने ये वादा कर ले कि ये मुझे अपने खैमे से निकालकर ज़ैनब के खैमे तक मजलिस तमाम हो गई अज़ादारों, मुझे अपने खैमे से निकाल के शहजादी ज़ैनब के खैमे पहुंचा दे। मौला ने कहा पहुंचवा तो देता हूं, लेकिन वजह तो बता दे कि आके ज़ैनब के खैमे में क्यों जा रहे? अब आका मसला ये कि अरब का दस्तूर ये है कि जिसका वारिस मार दिया जाता है उसकी ज़ौजा को लोग कैदी बना देते हैं। ए आका अगर मेरा वारिस वहब मारा गया तो मुझे लोग कैदी बना लेंगे, लेकिन ज़ैनब रसूल की नवासी है, अली की बेटी है, आपकी बहन है, अरे कुछ से कैदी तो नहीं बनाएगा। इसीलिए चाहता ये हूँ कि ज़ैनब के खैमे में चला जाऊं ताकि मुझे कोई कैदी ना बना। मौला ने कहा ज़ैनब के खैमे में चली जाओ, मैं इजाजत देता हूँ। उसके बाद हुसैन रुको मोड़ कर रोने लगे। किसी ने पूछा मौला रो क्यों रहे हैं? एक मरतबा मौला ने फरमाया अरे जिस ज़ैनब पर उसे यकीन है कि वो कैदी नहीं बनाई जाएगी, अरे मेरी शहादत के बाद रेसमाने जुल्म बांधा जाएगा, सर से रदा को छीला जाएगा, दियार बदियार बाजारों शाम का सफर होगा, दरबार यजीद होगा और मेरी ज़ैनब कैदी बनेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाले वदी जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे मुख्तसर लेकिन अहम अमाल को कबूल फरमा, हमारे इश्क़ ज़कुल माल ज़हरा में जगह अता फरमा, हमारे इश्क़ ज़कुल शिफ़ात और नजात की ज़मानत बना, परचम इस्लाम को बुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र और शिर्क और निफ़ाक़ को सन्नगू फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वहब क़ल्बी के ईमान का वास्ता, हम सब को ईमान पर साबित कदम रख। मेरे माबूद हम सब के अक़ीदे और आमाल को मुस्तहकम करार दे। मेरे माबूद हमारे अमल से वक्त ईमान को राज़ी और खुशनूद फरमा। जो बे औलाद उन सबको साहिब औलाद बना, जो बेमकान उन सबको साहिब मकान बना। मेरे माबूद हम सब और हम सब के तमाम मोमिन और मोमिनात को मेरे माबूद दुनियावी उखरवी तमाम हाजतों को शफ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सबको दामन कुरान और विलायत अहले बैत से मुतमस्सिक रख। इमाम ज़माना को सलामती अता फरमा, सलामती इमाम ज़माना के तुफ़ैल में हम सबको सलामती अता फरमा। इस वबाई मर्ज़ का खात्मा फरमा। मेरे माबूद जितने बीमार हों उन सबको शिफ़ाए कुल्ली सेहत कामिला अता फरमा। मेरे माबूद तमाम मौला के चाहने वालों को, वहब क़ल्बी के गुलामों को, मेरे माबूद वहब क़ल्बी के आज़ादारों को इस वबाई मर्ज़ से और तमाम आफत और सारे बलाओं से महफूज रख। मेरे माबूद हम सबको तमाम शर पसंद ताकतों से तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुल्म में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान और में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि। Hussein, 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 Hussein.
ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، 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 جان سے پیارا ہے غم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، پیاس سے بچوں کی سوکھی مشق میں، پیاس سے بچوں کی سوکھی مشق میں، اے کمر رکھنا ورم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، گردش آتی نہیں میرے قریب، گردش آتی نہیں میرے قریب، روز میں برتا ہوں دم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، فاطمہ کے زخم کا مرہم ہے یہ، فاطمہ کے زخم کا مرہم ہے یہ، کم نہ ہو ہرگز بھی غم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، کاش ایسا وقت بھی آئے کبھی، کاش ایسا وقت بھی آئے کبھی، سر میرا ہو ہر قدم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، اپنی بچی کا سکینہ نام رکھ، اپنی بچی کا سکینہ نام رکھ، کچھ پر بھی ہوگا کرم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، جان سے پیارا ہے غم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، حسین 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 علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا سیدی عباس یا ابو الفضل العباس سیدی عباس یا ابو الفضل العباس فریاد یا محمد فریاد یا شیر خدا فریاد یا محمد فریاد یا شیر خدا حسین امام حسین حیدر حسین امام حسین حیدر حسین حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم لجنت قواد، السلام علیکم ام التواقیق، السلام علیکم جميع شهداء کربلا واسیران کربلا، السلام علیکم حقیقت النبوہ، السلام علیکم جماعت الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا طیب الولد، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا حسن یا علی بن مبصر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام وانا حاضر جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا
حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسین کے قاتلوں پہ لعنات پیش